والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بزرگوں، گھر میں بیٹھی سننے والی مائیں بہنیں، گزشتہ جمعہ ہماری تقریر کا عنوان تھا ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، ہندوستان کی تاریخ مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس قسم کے ٹاپکس جب مسجدوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں تو اسے سیاسی بیان یا پولیٹیکل بیان نہ کہا جائے اسے، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم چند سال نہیں گزریں گے، وہ قوم اور اس زمانے کی تاریخ کو آنے والی نسلیں بھول جائیں گی۔ اگر ہمیں ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر آنے والے ہمارے بچے ہماری زندگیوں کو، ہماری تاریخ کو بھلا دیں گے۔ تو ہماری تاریخ اور ہمارا تذکرہ، ہماری یاد اگر ہمارے بچے کرنا ہے تو پھر ہمیں ہمارے بزرگوں کو یاد کرنا پڑے گا، ہماری بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہمارے بزرگان ظالموں کے سامنے، انگریز کے سامنے کیسے ڈٹ کر تھے، وہ ہم کو سننا پڑے گا اور پھر ہم کو اس پر جمنا پڑے گا۔ ہماری آنے والی نسل کے لیے جیسا ہمارے بڑے اپنی ایک ہسٹری اور تاریخ بنا کر گئے، ظالم کے سامنے کبھی جھکے نہیں، تو ایسا ہی ہم کو بھی تاریخ بنا کر جانا پڑے گا۔ ہماری نسلیں ہم کو یاد رکھے کہ ہم بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، جیسا ہمارے بڑے ظالم کے سامنے جھکے نہیں، ویسا ہم بھی اگر ظالم کے سامنے ڈٹ کر رہیں گے، ظالم کا ہمیں مقابلہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی، بچے ہم کو یاد رکھیں گے جیسا ہم ہمارے بڑوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ورنہ پھر اگر ہم ہمارے بڑوں کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، ان کی باتوں کو بھلا دیں گے، تو پھر آنے والی نسلیں ہم کو بھول جائیں گی۔ تاریخ کا آغاز، تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے؟ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کیا تھی۔ آج اسکولز اور کالجز کے اندر جب 15 اگست ہوتا ہے تو آج اسکولوں کے کالجوں کے اندر کالجوں کے اندر جو تاریخ بیان کی جاتی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بادشاہوں کی اور ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے بزرگوں کی اور ملک کے مسلمانوں کی، عوام کی قربانیوں کو جب یاد کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو پھر وہ تاریخ 1850 کے بعد سے بیان کی جاتی ہے۔ حقیقت اور تاریخ شروع کب ہوتی ہے، انگریز یہاں پر آیا کب، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا کب، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر تاریخ کو سمجھنے میں، یا پھر آج کچھ لوگ ہمارے بادشاہوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ہمارے بادشاہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ہمارے سامنے، ہماری نسل کے سامنے، ہم مسلمانوں کے سامنے اگر ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں آئی تو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹی سچی تاریخ اور جھوٹی سچے قصوں کو سن کر ہمارے مسلمان نوجوان بچے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے بزرگوں کی زندگیوں پر کہی جاتی ہیں اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے
سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بادشاہوں پر ہونے والے اعتراضات، سوالات کا جواب ہم کو دینا ہے اور ہمارے بزرگوں کی سچی تاریخ ہم کو سننا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں، ملک بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر انگریز 1498 میں پرتگال اپنوں نے، یہ لوگ، ایک قوم ہے پرتگال، یہ لوگ ہندوستان پہلے آئے۔ کب آئے؟ 1498 میں یہ لوگ یہاں پر آئے۔ آنے کے بعد وہ لوگ چند دن نہیں گزرے بھئی، اس کے بعد پھر چند دن کے مطلب چند دن نہیں، تقریباً 100 سال کے بعد 1498 میں پرتگال کے لوگ یہاں پر آئے۔ اس کے بعد پھر اس کے 103 سال کے بعد 1498 15ویں صدی شروع ہو گئی، تو پھر پرتگال 1498 میں آئے۔ ان کی 103 سال کے بعد، مطلب 1601 میں یہاں پر انگریز آئے اور ایک بہانہ لے کر آئے، ایک ٹاپک لے کر آئے۔ کیا ٹاپک؟ یہاں پر ایک اپنی کمپنی قائم کی ہے، تجارت اور بزنس کا نام لے کر آئے یہاں پر۔ 1601 میں یہاں پر آئے انگریز، اور 1601 اور 1608 کے موقع میں انگریز نے یہاں پر اپنی ایک کمپنی بنا دی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے۔ اس وقت جس بادشاہ کا زمانہ تھا مسلمانوں کے، اس بادشاہ کا نام، وہ مسلمان بادشاہ تھا، اور جہانگیر اس بادشاہ کا نام تھا۔ وہ بادشاہ ان کی چالوں کو سمجھا نہیں، وہ لوگ آئے بھی بادشاہ کے سامنے، بولے بھی، ریکویسٹ کیے کہ بادشاہ ہم یہاں صرف تجارت کر لیں گے، بزنس کر لیں گے، ایسا ویسا بول کر بادشاہ کو پھسلا دیے۔ بادشاہ ان کی مینٹالٹی اور ان کے فتنوں کو سمجھا نہیں، چلو بول کر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ ملک میں پنپتے گئے، اپنے قدم جماتے گئے، اپنے پنجے گاڑتے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگوں نے کلکتہ، بنگال کے اندر اپنا ایک مضبوط قلعہ بنا لیا، فوج بھی انہوں نے تیار کر لی، انٹری بھی انہوں نے تیار کر لی۔ یہ لوگ جب آئے تو مہانہ، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ تجارت۔ لیکن جب ایک لوگ بڑھتے چلے گئے تو ان کا مقصد بدل گیا۔ ارے تجارت میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم اس ملک کو اگر لوٹیں گے، اس ملک پر اگر ہم قبضہ کریں گے، اپنی حکومت کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا، سوچا انہوں نے۔ اب پھر اس کے بعد کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے اس وقت بنگال کے اندر اور ملک کے اندر مختلف اسٹیٹس میں مختلف مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، تو ان بادشاہوں کو اٹیک کرنا، ان کو مار دینا، ان سے جنگ کرنے پر لگ تل گئے۔ اسکولوں کے کاریگروں کے اندر تاریخ جو شروع کی جاتی ہے 1700 سے، یا پھر 1850 سے تاریخ پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ حقیقت میں آزادی کی تاریخ اور آزادی کے بارے میں کوشش اور جدوجہد، قربانیاں اور انگریز سے لڑنے کی ہسٹری شروع ہوتی ہے 1700 سے۔ بنگال کے اندر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا نام تھا نواب سراج الدولہ، اور یہ بادشاہ انگریز کے خلاف میں انگریز کے ساتھ لڑا 1750 کے اندر۔ لیکن یہ بادشاہ لڑا کب؟ 1750 کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے بھی اس نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان، حضرت علی وردی خان، نواب سراج الدولہ کے نانا، نواب سراج الدولہ لڑے کب؟ 1750 میں۔ لیکن اس سے پہلے بھی حضرت نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان اس سے پہلے انگریز سے لڑے، ہار گئے۔ پھر اس کے بعد میں نانا کا جذبہ نواسا کے اندر تھا، انگریز کو جینے دینا نہیں یہاں پر، یہ لوگ اپنا قبضہ کر لیں گے ملک کو۔ نانا کی فکر اور نانا کا جذبہ لے کر نواسا میدان میں آیا۔ جب نانا کی جنگ ہوئی تھی انگریز سے، تو اس وقت کو کچھ مسلمان تھے اور فوج تھوڑی تھی، لیکن یہ جب نواب سراج الدولہ انگریز سے لڑے تو اس وقت ان کی بڑی فوج تھی۔ کلکتہ، بنگال کے اندر پلاسی کا ایک میدان ہے، وہاں پر انہوں نے انگریز کے لڑی 1750 کے اندر۔
یہ پہلا مسلمان، اور ان بھی دیکھو، نواب سراج الدولہ بادشاہ بھی دیکھو اور ان کے نانا بھی دیکھو، ان سے پہلے یہ دونوں لوگ بھی کون تھے؟ انگریز سے لڑنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تاریخ جو بیان کی جاتی ہے اگست 15 کے موقع پر اسکولوں کے اندر، یہاں سے نواب سراج الدولہ علی وردی خان ہے وہاں سے پیش نہیں کی جاتی، بلکہ 1750 کے بعد سے پیش کی جاتی ہے، جبکہ 100 سال تک جو جنگ لڑی گئی ہے تو صرف مسلمان ہی تھے، دوسرے مذہب کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ 1850 کے بعد دوسرے قوم کے لوگ آنا شروع ہو گئے، 50 کے بعد سے۔ آگے چلتے ہیں، جب تک ہندوستان کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے تب تک انگریز یہاں سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1707 میں ہوا، 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے انگریز سر اٹھانا اور قبضہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ جب تک اورنگزیب تھے وہ اپنے پن نکالتا نہیں تھا۔ انگریز حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے وہ ملک کے مختلف اسٹیٹس میں قبضہ اور ملک کے مختلف اسٹیٹ کو اپنے گرپ میں لانا شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات، حضرت آج ذرا غور کرو حالات پر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر فلمیں بنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے نہیں، بنائی گئی ہے۔ اب رزلٹ ابھی اسی سال ایک فلم ریلیز بھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھو کہ جمعے کی موقع پر کیا فلموں کی بات بول رہی، ہمارے بزرگوں کا دفاع کر رہا ہوں، ہمارے مسلمان بادشاہوں کا دفاع کر رہا ہوں۔ جب اس ملک کو سجانے میں ان کا خون لگا ہے، ان کی قربانیاں لگی ہیں، تو پھر ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، احسان کا ہم کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ ایسے تھے ویسے تھے، ٹیپو مسلمان غیر مسلم لوگوں پر ظلم کر کے ان کو مسلمان بناتے تھے، اورنگزیب ظلم، یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دھرم اس کی پرمیشن دیتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کسی کو زبردستی اسلام قبول کراؤ، زبردستی اسلام میں داخل کرو، اس کا سبب پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ کیسا کر سکتے ہیں ایسا، ہمارے بادشاہ کیسا کر سکتے ہیں ایسا؟ اگر تاریخ کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں گے، جو لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں ان کے مسلمان اس بادشاہ نے کیا، اس بادشاہ نے کیا، حقیقت میں ان کو تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب میں جن دو بادشاہوں کا، حضرت ٹیپو کا اور حضرت اورنگزیب کا نام لیا، ان کے خاص مشیر قسم کے لوگ، خاص قسم کے لوگ غیر مسلم تھے۔ بادشاہ ہے مسلمان، ان کے خاص لوگ غیر مسلم تھے، خادم ان کے غیر مسلم تھے۔ عجیب بات ہے، تاریخ کو لوگ پڑھتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر تھے، انگریز نے کچھ اپنا سوچا نہیں قبضہ کی، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا اس کے بعد سے انگریز نے اس ملک پر قبضہ کی سوچی۔ اور اب ایک بات یہاں پر کہتا ہوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر آج جو باتیں کی جاتی ہیں، ایک میں دشمنوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ انگریز کا اعتراف ہے، انگریز مانتا ہے پورے ملک کے اندر 50 سال سے زائد انگریز کا رائٹر کہتا ہے، ان کا مورخ کہتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ 50 سال سے زائد حکومت کرنے والا ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر سے چھوڑ کر کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گئے، 15-16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 20 سال سے پہلے، پھر اس کے بعد میں 50 سال سے زائد عرصہ اس ملک کے اندر حکومت کی ہے۔ اور ایک بات یہ، اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جتنے سال انہوں نے بادشاہ بن کر تھے، ملک کا ایک پیسہ نہیں لیے، تنخواہ کے نام پر بھی پیسہ نہیں لیے۔ اچھا بتاؤ کون ایسا ملک کا بادشاہ ہے، کون اپنے گاؤں کا، اسٹیٹ کا، ملک کا بڑا ایسا ہے جو حکومت کا پیسہ لیتا ہو اور ملک کی خدمت کرتا ہو؟ نہیں ہے۔ زندگیوں پر، جن کی زندگیوں پر آج دشمن کیچڑ ڈالتا ہے، سوال کرتا ہے، اگر ہم اس جمعے کے پلیٹ فارم سے صحیح تاریخ اگر بیان نہیں کی گئی، ہماری یہ نسل اور ہماری مسلمان قوم کیا سمجھے گی؟ جو میڈیا پر بکا جا رہا ہے ہمارے بادشاہوں پر، مسلمانوں پر، یہ صحیح یقین کر لیں گے۔ پھر دفاع آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہوگی تب دفاع کر سکتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم نہیں تو دفاع کیا کرے گا؟ دفاع کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے، تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات کیا؟ جب تک انہیں بادشاہ بن کر تھے تب تک حکومت کا بھی تنخواہ کے نام پر ایک پیسہ نہیں لیا۔ اب کرتے کیا تھے؟ ایک سوال، اگر زندگی کا سمجھاتے تھے،
कैसे गुजारते थे जिंदगी? 2 काम करते थे। पहला काम अपने हाथ से कुरान लिखते थे, दूसरा काम टोपियां बुनते थे, ऐसे जाली टोपियां बुनते थे। औरंगजेब आलमगीर बादशाह, अजीब बात देखो, हमारे बुजुर्गों का एहतियात देखो। जिन बुजुर्गों पर, जिन बादशाहों पर आज मीडिया दुश्मन बक रहा है, इतराज कर रहा है, जरा उनकी जिंदगी पढ़कर तो देखो। एक पैसा नहीं लिया औरंगजेब आलमगीर, हमारा बादशाह, हमारे बड़े, जिंदगी ऐसे गुजार कर गए, बिल जिए पैसा, क्या करते क्या थे, बिल खाते क्या, उनका एहतियात देखो, उनकी परहेजगारी देखो, करते क्या थे। एक तो नंबर 1 कुरान लिखते थे हाथ से, दूसरा टोपियां बुनते थे, इस किस्म की जाली टोपियां। अब देखो इसके बाद अब करते क्या थे, अपने शागिर्द को, अपने मुरीद को, अपने किसी बंदे को, खास बंदे को बोलते थे बेचने के लिए। लेकिन यहाँ बेचने के लिए भी जब अपने किसी बंदे को बोलते, भेजते, तो वहां भी एहतियात क्या होती थी। बेचने वाले को बोलते थे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का ये सामान है बोल के नहीं बेचना, आम सामान जैसा बेचते वैसा बेचना, वरना फिर लोग क्या करेंगे, बादशाह बने सो करते, बादशाह लिखे सो करते, बादशाह सीए सो, और लोग निस्बतों को देखकर लोग खरीदते, इसलिए मेरा नाम नहीं लेना, आम लोग जैसा बेचते वैसा बेच देना। और फिर और एहतियात देखो, जब औरंगजेब आलमगीर का जब इंतकाल वक्त आया तो इंतकाल से पहले उन्होंने वसीयत लिखी, अपने बेटों को, वारिसों को कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कुरान के भी पैसे है, लिखे सो कुरान के, और फिर टोपियां बुनकर बेचे सो पैसे भी है। अब मेरे मरने के बाद टोपियों के जो पैसे बचते थे के पैसे बचकर है, और कुरान लिखे से पैसे बचकर है, लेकिन मेरे इंतकाल के लिए, मेरे इंतकाल के बाद तजहीज तकफीन के लिए, कफन दफन के लिए टोपियों का पैसा इस्तेमाल करना, कुरान का पैसा इस्तेमाल ना करना, इसलिए कि टोपियों के पैसों से यूज करने के बारे में कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कुरान के पैसे में इख्तिलाफ है, इसलिए उस पैसे हाथ न लगाना। यह एहतियात बादशाहों का, हमारे बादशाहों की एहतियात। और भी तारीफ है, और भी कुछ गोशे और कुछ नुकात है, कुछ पॉइंट्स है, और भी एक नुकता अर्ज कर देता हूं। जब औरंगजेब आलमगीर का जमाना था, उस वक्त जीडीपी बोलते नहीं, जीडीपी, हिंदुस्तान का पैसा उस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 था। हिंदुस्तान का पैसा उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 था। अब देखो कहां गिर को रहा है, देखो ये हाल था हमारे बादशाह को। वो कैसा हुआ वैसा, उन्होंने इतनी एहतियात करको अपनी जिंदगी का गुजारा करके गए, तो वो ऐसा हुआ। वरना फिर आज के अगर हम जैसे लोगों की तरह जो आदमी आ गया, मुल्क की और हुकूमत की चीजों को अगर बेचता चले गया, या फिर उसे लूट कर खाना शुरू कर लिया, फिर वो कहां बचेंगे, फिर मुल्क की जीडीपी आगे कहां बढ़ेगी, गिरती चले जाएगी, फिर मुल्क खर्च में आ जाएगा। फिर देखना चाहिए, जो भी बंदा किसी भी कुर्सी पे, किसी भी ओहदे पर आता है, तो अपने से पहले लोगों के जमाने को और सीरत को, जिंदगी को, तारीख को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं तो फिर नुकसान होता। आगे चले तो 1750 पर 7 उस वक्त अंग्रेज से नवाब सिराजुद्दौला ने बड़ी जंग लड़ी। सब बयान करते हैं, सिर्फ एक ही जंग नहीं है, इसके बाद भी मुख्तलिफ जंगें छोटी छोटी होती रही, छोटी छोटी मुख्तलिफ जंगें होती रही अंग्रेज के साथ। ये जो बयान किया जाता है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी जंगें, छोटी छोटी जंगें तारीख के अलग अलग गोशों में, अलग अलग तारीख के पहलुओं में होती रही। 1750 के अंदर अंग्रेज के साथ नवाब सिराजुद्दौला बड़ी जंग लड़ी। अपने ही एक कारकुन और अपने ही एक गद्दार की वजह से उस जंग में हजरत नवाब सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी, हार जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से अब वहां बंगाल और कलकत्ता पर, पिलासी कलकत्ता पर अंग्रेज इसे हरा दिया, नवाब सिराजुद्दौला को, इनको हरा दिया। अब फिर क्या हो गया, वहां कब्जा कर लिए। अब फिर अंग्रेज के लिए कांटा कौन था, स्टेट लेवल के एतबार से एक तो नवाब सिराजुद्दौला था, उनको हरा दिए। अब वहां के वो स्टेट कलकत्ता अपने हाथ में कर लिए। दूसरा स्टेट था हजरत टीपू सुल्तान, कर्नाटक के अंदर। स्टेट लेवल में ये लोग, और मुल्क के लेवल में देखेंगे तो फिर मुल्क के लेवल से भी बादशाह थे। तो ये तो यहाँ पे बादशाह थे, इनको हरा दिए, वहां वो स्टेट कब्जा कर लिए। फिर दूसरा देखे कौन हमारे लिए कांटा है, कौन हमारे लिए कांटा है, देखा अंग्रेज ने। जो जो उनको कांटा बनता नजर आया, उनके खिलाफ नजर आया, उसको अपने मैदान से, अपने साथ रास्ते से हटाते चले गए उसे। तो फिर दुख किया, कौन हमारे खिलाफ है, ज्यादा सख्त कौन है, देखा उन्होंने। तो फिर दुख किया, कर्नाटक में बहादुर दिलेर आदमी है, बाहिम्मत आदमी, जवामर्द आदमी है, देखा। और फिर रुख किया इस तरफ का,
کرناٹک کا رخ کیا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اس سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان کے والد انگریز کی فوج میں بھرتی تھے. بعد میں جب مسلمانوں کی طرف سے فتویٰ دیا گیا انگریز کے، ان کی اپنی فوج کے اندر بھرتی کرنا حرام ہے، انگریز ملک کو قبضہ کر رہا ہے، ان کی فوج میں ہم کو رہنا نہیں ہے، حرام ہے، جب کہا گیا علماء کی طرف سے، تو پھر حضرت ٹیپو سلطان کے والد انگریز کی فوج سے نکل گئے اور پھر انگریز کے خلاف میں انہوں نے جنگیں لڑی. ٹوٹل حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد دونوں کی ٹوٹل انگریز سے 4 جنگیں ہوئی. حضرت ٹیپو کے بابا کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت ٹیپو نے 1799 کے اندر بڑی جنگ لڑی انگریز سے، اور اس وقت بھی حضرت دیکھو سمجھنے کی بات یہاں پر. اور ایک بات تاریخ کی چھوڑ گئی بیچ میں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت اورنگزیب عالمگیر یہ وہ بادشاہ ہے جنہوں نے 40 پر 3 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، اور وہ بھی 1 سال کے اندر حافظ بنے. اب آپ میں سے، اب مسلمانوں میں سے غور کرو، 50 سال سے زیادہ حکومت کرنے والا اتنے بڑے ملک کے اندر، اور 40 پر 3 سال کی عمر میں حافظ بنتا ہے، اور وہ 1 سال حافظ بنتا ہے، اتنے ملک کو سنبھالتا ہوا، ملک کا 1 پیسہ کھایا نہیں، تو پھر اس کو وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا اور وہ کتنا قرآن کا عاشق ہوگا. اب آج ہمارے مسلمان لوگ کیا بولتے ہیں، میں کہاں پڑھ سکتا ہوں، مرضی کہاں ہوتا بول کر. اب آپ ہم میں سے بتاؤ کون بندہ اپنے اسٹیٹ کا، اپنے گاؤں کا کون ہم میں سے بادشاہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندہ ہمارے بادشاہ 50 سال سے حکومت کر کے 40 پر 3 سال کی عمر میں 1 سال حافظ بن جاتے ہیں، اور ہم مسلمان انہی کے نام لینے والے، انہی کی اصل سے ہم لوگ. پھر ہم قرآن چھوتے کیوں نہیں؟ جب قرآن کو چھینیں گے نہیں تو پھر فتنے سے بچیں گے کیسا؟ حالات معلوم ہوں گے کیسا؟ جب تک قرآن کو اٹھائیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر اس قسم کے اپنے بزرگوں کے، اپنے اولیاء کی، اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھی سنتے پڑھتے ہوئے بھی اسے برداشت نہیں کریں گے لوگ. اسے بھی لوگ پولیٹیکل بات سمجھیں گے. تاریخ اپنے اولیاء کی، تاریخ اپنے بزرگوں کی، عجیب بات ہے. آگے چلیں. 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھی غداری ہوئی، بک گیا ان کا غلام. 900 مربع زمین کے لالچ اس کو دیا گیا اور وہ بک گیا انگریز کو. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دیکھو عجیب بات ہمارے بزرگوں کی، جتنے ہمارے بادشاہ تھے سب کے سب شریعت کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، داڑھی کے پابند تھے، تلاوت کے پابند تھے، قرآن کی تلاوت. جس دن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اس دن بھی حضرت ٹیپو سلطان نے تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کرے. وہ لوگ سب اپنے اپنے معاملات روزانہ کے کرنے کے کام، یہ کرتے چنو گئے، اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، کسی آدمی نے بتا دیا. تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں سے، انہوں دیکھو حالات اچھے نہیں ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، پھر بھی انہوں اپنے معاملات چھوڑے نہیں. اب ہمارے اوپر کون سا دشمن وار کر رہا ہے تلوار سے؟ ہاں، ذہنی اعتبار سے اب بھی مسلمانوں پر، ذہنی اعتبار سے مسلمانوں پر اب بھی جنگ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے بچوں پر، مسلمانوں کے بچوں کا دل دماغ کافر بنانے کا پلان چل رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ سامنے، آمنے سامنے، بالمشافہ ڈائریکٹلی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں ڈائریکٹ مقابلہ کرتے ہوئے، ویسے پوزیشن کے اندر بھی انہوں نماز نہیں چھوڑتے تھے، قرآن نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اشراق نہیں چھوڑ رہی انہوں. لیکن ہم پر کون سا وبا اور کون سی ہمارے پر آفت آ گئی ہے، ہمارے پر کون سی ویسی بلا آ گئی ہے، ہمارے پر ایسا کون سا قیامت برپا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم تہجد نہیں پڑھتے. تہجد چھوڑو، نوافل میں سے ہے، لیکن برکت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ سوال نہیں کریں گے نوافل کا. لیکن ہم لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے، اللہ سوال کریں گے فرض کا، واجب کا سوال کریں گے، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے. اب جو قوم فرض نہیں پڑھتی تو پھر اس قوم کو تہجد کی کیا بات کریں، اس قوم کے سامنے اشراق کی کیا بات کریں؟ پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، لیکن اولین درجے پر اگر مسلمان قوم جو حال جمعے کا ہوتا ہے، جو حال سب برات کا ہوتا ہے، جو سسٹم اور جو کثیر تعداد مسلمانوں کی بڑی رات اور شب قدر میں ہوتی ہے، جو تعداد مسلمانوں کی واللہ کے مسلمان عید میں آتے ہیں، اگر وہ مسلمان فجر میں آ جائیں تو کل کا سورج تمہارا ہوگا، کل کی حکومت تمہاری ہوگی.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمان اللہ فرماتے ہیں سست نہیں ہونا، جذبات ٹھنڈے نہیں رکھنا اور غم نہیں کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تم کو عزت دے گا، تم کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دے گا، اللہ تم کو حکومت دے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن ہوگے، پورے دین پر عمل کرو گے. پورا دین تو کیا، ایمان کے بعد اولین فرض نماز ہے. ہم آج نماز کو دیکھو ہم کتنا پیچھے ہے. جو قوم اللہ کے فرض نماز کو آباد کر نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ قوم ملک کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہو سکتی ہے. فرائض کا اگر آباد کریں گے، واجبات کا اگر ہم اہتمام کریں گے، نوافل کا سنن کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم سے کام لے سکتا ہے ملک کا اور مذہب کا. فرائض کا اہتمام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کام لیں گے ہم سے. ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، قربانیاں ہماری ہوئی، گردنیں ہماری کٹی. 50 پر 5000 سے زائد علماء کا خون بہا اس ملک کے آزادی کے اندر. نام لیا نہیں جاتا، نام لیا نہیں جاتا. 1850 پر 60 کی جنگ میں 1800 حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کب ہوئی؟ 1709 میں. پھر اس کے بعد بھی ہمارے بزرگان میدان میں آئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون؟ مسلمان عالم صاحب، فقیہ. ہندوستان کے اندر قرآن کا سبق اور حدیث کا سبق پڑھانے والے، لانے والے، پڑھ کر آ کر شروع کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. 1700 کے اندر 1700 کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے عالم صاحب اس ملک کے. جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث ان کے زمانے کے اندر علم اتنا عروج پر تھا، علم اتنا زور پر تھا کہ عام طور پر مدرسوں کے اندر پڑھائی جانے والی کتابوں میں سے، مسائل میں سے پراپرٹی کے مسائل اور پراپرٹی کا علم ذرا ٹف سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ٹف نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں علم اتنا جوان تھا، علم اتنا عروج پر تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں اگر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی 8-10 سال کے بچے کو اگر پوچھتے پراپرٹی کے مسائل، میرا باپ مر گیا ہے، 2 بہن بھائی ہے، کسے کتنا حصہ ملتا، چھوٹا بچہ بھی نابالغ بچہ کسے کتنا ملتا حصہ بول دیتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ علم عروج پر تھا. ہمارا تعلق علم سے ویسا تھا، علماء سے ویسا تھا. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے پلان کو سمجھا اور انہوں نے بھی اس پر کام کرنے کی کوشش کی. زندگی ساتھ نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کے 4 بیٹے، چاروں کے 4 حافظ اور عالم، اور ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ تھا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف اب قتل و قتال کرنا پڑے گا. انگریز ہمارے ملک کو قبضہ کر رہا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو چپ کے بیٹھنا نہیں ہے. جیسا اب نماز فرض ہے ویسا اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا. جب انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف میں، ان کو زہر دیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو مارا گیا، قربانیاں دی گئی. پھر ان کے 2 بھائی بھی تھے، انہوں نے قرآن کی خدمت کا کام کیا. اور پھر ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک بھانجے بھی تھے شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. 1803 کے اندر اس وقت ان کے بھانجے اور ان کے بیٹے شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شاہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس وقت جنگ لڑی انگریز کے خلاف میں، میدان قائم کیے. اور اس وقت جو ظالم ہوتا تھا سامنے آتا تھا اس سے انہوں نے جنگ کی، لڑی اور قربانیاں پیش کی. علماء قربانی دیے، عوام قربانیاں دی، اور کئی مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. پبلک اس وقت تو سمجھ رہی تھی کہ اس وقت تو حالات خراب ہے، اب ہم حج کر نہیں سکتے، حج کرنا نہیں ہے، بلکہ پبلک حج کے حکم کو بالکل بلا بیٹھی تھی. تو اس وقت میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بھانجے، اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے ملک بھر کا دورہ کیا اور لوگوں کو حج کے فرض کے بارے میں اہمیت بتائی، اور پھر انہوں نے حج کے لیے بھی گئے. بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری ان کی قربانیاں بھی ہوئی، اور انہوں نے بھی جنگیں لڑی اور ان کو بھی شہادت کا جام پینا پڑا. ان کی بھی بڑی قربانیاں ہوئی. پھر ان کے بعد میں ایک دور آیا، ان کا جب مثال ہو گیا، سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید، ان کا دور ختم ہو گیا، انہوں نے قربانیاں پیش کی. اس کے بعد پھر آگے بڑھا مرحلہ. اس کے بعد پھر ہندوستان کے میں سب سے بڑی جو جنگ لڑی گئی ہے اور خطرناک جو حالات تھے، 1875 سال کی جنگ.
اب یہ جو جنگ ہے، اب ذرا پیچھے کا جاؤ، 1750 میں جنگ لڑی گئی، بڑی جنگ انگریز کے خلاف میں، کلکتہ اور بنگال کے اندر پلاسی کی، 1750 اور 1850 وہاں سے اب تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 100 سال۔ تو ان 100 سالوں کے عرصے میں جو جنگ لڑی گئی ہے، جو لوگ اس ملک کے ساتھ تھے، لڑنے میں آگے تھے انگریز کے، تو وہ لوگ مسلمان قوم ہی تھے اور مسلمانوں کے علماء ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی اور قوم کا کوئی ایک بندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرے قوم کے لوگ آگے بڑھے اور ان کو شوق دلایا گیا اور ان کو پھر اس تحریک کے تنظیم کے آنے کے لیے ان کو بلایا گیا اور ان کو آگے بڑھایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں 1850 آگ کے اندر بھی جنگ لڑی گئی، تو وہ جنگ بھی ہاری گئی اور مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے جب انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا، عوام کو سمجھایا، تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا، حضرت ہم اتنے تھوڑے لوگ ہیں، ہم انگریز سے کیا لڑ سکتے؟ تو اس وقت حضرت نانوتوی نے تاریخی بات کہی، تاریخی جملہ بولا کہ ارے اللہ کے بندو، جو تعداد بدر میں تھی کیا ہم اس سے بھی کم ہے؟ اسلام کی اور کفر کی نبی کے زمانے جو پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر مسلمان کم تھے، 300 رہتے، کافر 1000 تھے، تو کیا ہم مسلمان لوگ انگریز کے مقابلے میں کیا ہم ان سے بھی کم ہے کیا؟ نہیں، تو ہمت کے جملہ بول دیے، لوگوں کے ہوش اور لوگوں کے جذبات گرم ہو گئے، لوگ نعرہ لگانا شروع کر دیے، صحیح بول کر لوگوں کے جذبات گرم ہو گئے۔ پھر بھی 1850 کی جنگ کے اندر مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا اور کئی مسلمان لوگوں کو، کئی علماء کو شہید ہونا پڑا اور کئی علماء کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ تاریخ لکھی ہوئی ہے، انگریز کا مورخ تامسن کہتا ہے کہ میرے سامنے 80 علماء کو لایا جاتا اور ان کے کپڑے نکالے جاتے، علماء کے، حضرتوں کے ان کے کپڑے نکالے جاتے، ان کو تیل کے اندر بھون دیا جاتا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر دوسرے 40 اور 80 علماء کو آیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ تم صرف اتنا بول ڈالو، کیا بول کر؟ ہمیں 1850 کی جنگ کے اندر نہیں تھے اور ہمیں انگریز کے خلاف نہیں ہے، بول کر ہم کو چھوڑ ڈالتے کر بولتے تھے۔ تو انگریز کا مورخ رائٹر کہتا ہے، تھامسن کہتا ہے کہ علماء، مسلمانوں کے علماء میں سے کوئی بھی عالم کو ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ ہم 1850 کی جنگ کے اندر نہیں تھے۔ ہر عالم یہ بولتا تھا کہ ہم اب بھی تمہارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ شیخ الہند 1806 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ جب 1850 کی جنگ میں مسلمانوں کو ہار ہوئی، تو اس وقت میں اس کے بعد میں انگریز کیا کیا، اس کے بعد میں انگریز نے اپنے فرانس سے، برطانیہ سے اپنے پنڈت یہاں پر بلایا اور اپنے اسکولز قائم کیا اور اپنے مذہب کو، اپنے زبان کو، اپنے کلچر کو یہاں پر عام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ شروع کیا اپنی زبان، اپنا کلچر اور اپنی تہذیب پڑھانے کے لیے اپنے اسکولز قائم کیا، تو اس وقت میں مسلمان علماء نے مدرسے کی بنیاد ڈالی اس قوم کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور انگریز کے مقابلہ کرنے کے لیے، فوج تیار کرنے کے لیے۔ پھر مسلمان علماء نے 1806 کے اندر دارالعلوم دیوبند مدرسہ قائم ہوا۔ مدرسہ کا مقصد صرف حافظ بنانا، عالم بنانا نہیں تھا، دشمنوں سے ملک کو آزاد کرنا بھی مقصد تھا، ایک مجاہدوں کو پیدا کرنا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کی دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک وہاں تک کوئی جھاڑ ایسا نہیں تھا جس جھاڑ پر کسی عالم کی گردن اور کسی عالم کی لاش نہ ہو۔ ویسے اور لاہور کی جامع مسجد کے اندر انگریز نے پھانسی کا پھندا لٹکایا، مسجد کے اندر پھانسی کا پھندا لٹکا کر علماء کو پھانسی پر لٹکاتے تھے۔ اور دلی کے اندر، دلی سے لے کر خیبر تک وہاں پر جھاڑ پر علماء کو پھانسی پر لٹکا کر ہاتھوں پر کھڑا کر کے علماء کو، حضرتوں کو ہاتھی کو سامنے کر دیا جاتا تھا۔ ایسا یہ حال ہوا اس ملک کی قربانی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہمارے بزرگوں میں سے، اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، جب حضرت شیخ الہند نے جب ایک لیٹر لکھا مسلمان بادشاہوں کے نام، کیا بول کر لکھا کہ بھئی مسلمان بادشاہوں کا لیٹر لکھا کہ تمہیں ہمارے ملک میں دشمن آ گیا ہے، تمہیں ساتھ کو بول کر، تو اس وہ لیٹر ایک رومال میں لکھا گیا تھا، تو وہ رومال میں لیٹر لکھ کر مولانا عبید اللہ سندھی کو دیا گیا۔ تو جب انہوں لے کر جا رہے تھے تو دشمنوں کو ان کا وہ لیٹر تھوڑا معلوم ہو گیا، تو دشمن نے اس ملک کے علماء دوسرے مسلمان ملکوں کے بادشاہوں سے مدد طلب کرتے ہیں بول کر معلوم ہو گیا، تو پھر انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل کو 7 سمندروں سے پار کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ اور پھر صرف جیل ہی نہیں،
उस जेल के अंदर नागों को छोड़ता था, सांपों को छोड़ता था। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की खातिर ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी। फिर उसके बाद हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब 3 साल के बाद में हिंदुस्तान को आए तो उस वक्त गांधी जी वहां पर हज़रत का इस्तेकबाल के लिए गए। तो हज़रत शेख हिंद ने अंग्रेज हज़रत गांधी जी की सोच को समझा, फिक्र मुल्क की है, अवाम की है, मुल्क की है। तो उस वक्त हज़रत शेख हिंद ने हज़रत शेख हिंद ने गांधी जी को आगे बढ़ाया और फिर इस गांधी जी इंसान को, बंदे को स्टेजों पर लाने वाले और इस आदमी को पूरे मुल्क का दौरा कराने वाले, अपना पैसा लगाकर पूरे मुल्क में अब से तुम अपने कौम के लोगों के साथ लेकर काम करो, मुल्क के आजाद करने के अंदर अपने लोगों को भी साथ लाओ बोलकर उस आदमी को अपना पैसा देकर उसे पूरे मुल्क का दौरा कराने के लिए आगे बढ़ाने वाले मुसलमान उलमा ही थे। और भी बहुत सारी कुर्बानियां और बहुत सारी तारीख है। बोलने का शान क्या है कि हमारे उलमा ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी, तब जाकर ये मुल्क हमारा आजाद हुआ है। और हम तमाम को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी है तो हमको क्या इस मुल्क की हिफाजत करना नहीं है? कम से कम हमको अपने बुजुर्गों की तारीख भी सुनना नहीं है? सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए। वरना अगर हम अपने बुजुर्गों की तारीख अगर सुनेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे, तो फिर आज स्कूलों के अंदर हमारे बुजुर्गों को गालियां दी जा रही हैं और हमारे बुजुर्गों पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को हमारे बुजुर्गों की तारीख को, सच्ची तारीख को सुनकर समझकर हमारे बुजुर्गों की तारीख को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बुजुर्गों के बादशाहों का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए अच्छे दिन अता फरमाए, अच्छे बादशाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को, हमारे मुल्क को अल्लाह आबाद रखे। 2023 पर जीवा आखिर